دینی سماج کو چھوڑ کر کون لوگ بھاگتے ہیں؟ قرآن مجید میں کون سے نبی کو اسوہ یعنی نمونہ عمل کہا گیا ہے؟ اور تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ یہ لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر کہیں کفار کا لشکر پھر آ پہنچے تو یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ جنگلوں میں گواروں میں جا بستے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر ان لوگوں میں رہنا پڑتا تو فقط چھدا چھوڑانے کو ذرا ظہور کہیں لڑتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والے عربوں کو عربی اور صحرا میں رہنے والوں کو آرابی کہا جاتا ہے۔ بادون جمع ہے بادی کی، بادی اسے کہا جاتا ہے جو صحرا اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، ڈرنے اور کمزور ایمان والے لوگ ہمیشہ دشمنوں کو مسلمانوں سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں۔ منافقوں کو یہ لگتا تھا کہ جب تک یہودی اور مشرکوں کے گروہ مدینہ کو فتح نہ کر لیں گے تب تک جانے والے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ہار مان لینے سے انسان حقیقتوں کو سمجھنے کی قدرت کو کھو دیتا ہے۔ نمبر 3، کمزور ایمان والے لوگ دینی سماج کو چھوڑ کر ثقافت سے دور سماج میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 4، کمزور ایمان والے لوگ سماج کے کاموں میں حاضر ہونے کے بجائے اخبار پڑھنے اور ریڈیو پر خبریں سننے میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 5، کمزور ایمان والے لوگ جنگ اور استقامت نہیں کرتے۔ اب آئیے سورہ کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ کا خندق میں بیٹھنا ایک اچھا نمونہ تھا، مگر ہاں یہ اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا کی یاد بکثرت کرتا ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ اسوتن اچھے کاموں میں دوسروں کی پیروی اور تأسی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ لفظ 2 نبیوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے، ایک تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور دوسرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک اور مشرکوں سے براءت کا نمونہ بتایا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا نمونہ بتایا گیا ہے۔
جنگ احزاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کمانڈروں اور سپہ سالاروں کے لیے نمونہ ہے۔ لشکر کی ہدایت کرنا، امید دلانا، خندق کھودنا، حماسی نعرے لگانا، دشمن سے نزدیک ہونا اور استقامت کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جنگ کے وقت ہم لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پناہ لیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دشمن سے قریب ہوتے تھے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 260۔ یوں تو یہ آیت جنگ احزاب کی آیتوں کے درمیان آئی ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جنگ کے لیے نمونۂ عمل نہیں ہیں، بلکہ تمام چیزوں میں مومنوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونۂ عمل ہونے میں شرک نہ کریں۔ نمبر 2، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، اعمال اور معنی دار خاموشی حجت ہے۔ نمبر 4، نمونۂ عمل کو پہچانوانا تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ نمبر 5، اچھے نمونۂ عمل کو پہچانوائیں تاکہ لوگ جعلی نمونوں کی طرف نہ جائیں۔ نمبر 6، تبلیغ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ عمل سے دعوت دینا ہے۔ نمبر 7، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی لوگ اپنا نمونۂ عمل بنا سکتے ہیں جن کے دل ایمان کے نور، اللہ کی یاد سے سرشار ہوں۔ نمبر 8، نمونۂ عمل سے چاہے جتنی محبت کیوں نہ ہو مگر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جھمگھٹوں کو دیکھا تو بے تکلف کہنے لگے کہ یہ وہی چیز تو ہے جس کا ہم سے خدا نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی پرواہ کیا ہے، اور خدا نے اور اس کے رسول نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کو دھوکہ کہتے تھے، لیکن اس آیت میں مومنین انہی وعدوں کو سچا اور حقیقی سمجھتے ہیں۔ 2 آیتوں پہلے ہم نے پڑھا کہ بعض کمزور ایمان والے یہ تمنا رکھتے تھے کہ دشمن کے حملے کے وقت وہ میدان سے دور ہوں، لیکن اس آیت میں ارشاد ہوا دشمن کو دیکھنے کے بعد مومنوں کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، ایمان قدرت کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 2، منافق لوگ غیر حاضر دشمنوں کو بھی حاضر سمجھتے ہیں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، لیکن مومنین حاضر دشمن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ نمبر 3، دشمنوں کا متحد ہو کر حملہ کرنا مومنوں کے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 5، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ احزاب کے واقع ہونے کی خبر دے دی تھی۔ نمبر 6، اللہ اور رسول کے وعدوں کے پورا ہونے کو
مومنین یقینی سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، جنگ اور جنگ کا میدان مومن کے لیے ترقی اور کمال کی جگہ ہے۔ نمبر 8، مومنین دشمنوں کی تعداد سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 9، ایمان اور اطاعت کے درجات اور مراتب ہیں۔ نمبر 10، اللہ اور رسول کے وعدوں کے پورے ہونے سے مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ دینی سماج کو چھوڑ کر ایسے سماج میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں ثقافت نہیں پائی جاتی۔ قرآن مجید میں 2 نبیوں کو اسوہ یعنی نمونہ عمل بتایا گیا ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو مشرکوں سے بیزاری کا نمونہ بتایا گیا ہے، اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو دشمن کے سامنے ڈٹے رہنے کا نمونہ بتایا گیا ہے۔ تبلیغ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دی جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔